اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے اور اس کے بعد قیام کی حالت میں ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح دوسری دعا جسے دعا استفتاح کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ کل ہم نے اس کا ایک حصہ کیا تھا، آج انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کریں گے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم اے اللہ، نقنی صاف کر دے مجھے، من الخطایا خطاؤں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے، کما جیسا کہ ینقی صاف کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، الابیض سفید، من الدنس میل کچیل سے۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ خوبصورت دعا، ایسے الفاظ شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں جو کہ سنت میں ہمیں بہترین دعائیں ملتی ہیں۔ آئیے دوبارہ ایک دفعہ سے پوری ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور پھر تجوید کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، باعد بینی و بین خطایا، یا اے اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈالی۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ شروع سے ایک دفعہ۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ انشاءاللہ باقی حصے کو ہم کل مکمل کریں گے۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے نماز کی اوقات کا، جس میں ہم نے یہ جانا کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور کون سے ممنوع اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی ٹاپک کے اندر قابل ذکر ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ اگر نماز مس ہو جائے، کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں
کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے، جیسے لیٹ یاد آیا یا مغرب کے وقت یاد آیا، عصر نہیں پڑی تھی، عصر کے وقت یاد آیا وہ ظہر یاد نہیں رہا، تو اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت اسے یاد آئے وہ کیا کرے، اسی وقت نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سویا رہ گیا، جیسے صبح آنکھ ہی کسی کی نہیں کھلی اور سورج طلوع ہو چکا ہے، تو جیسے ہی جاگیں اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ راستے میں تھے، سفر میں تھکے ہوئے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال رضی اللہ عنہ بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے۔ جب سورج گرم ہوا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ جاگے۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم ایک خیر سے محروم ہو گئے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، یعنی اذان بھی دلوائی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، کسی بھی وقت کوئی نماز رہ جائے تو اس کو جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی موقع ملے پڑھ لی جائے۔ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس وقت پڑھا جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر اکٹھی کسی بہت شدید مجبوری کی وجہ سے نمازیں مس ہوں تو کیا کیا جائے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی۔ کیوں؟ کیونکہ خندق کھودی ہوئی تھی اور مسلسل تیر برسائے جا رہے تھے تاکہ دشمن خندق کو کراس کر کے نہ پہنچ سکیں۔ تو بیچ میں گیپ دینے کا مطلب تھا کہ دشمن حملہ کر دیں۔ تو ان نمازوں کا وقت اس میں گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ادا کرنا سنت سے ثابت ہے، اسی دن ان سب نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے۔ ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ نماز سے متعلق ہے، جس کو نماز سے پہلے ہی ڈسکس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو میں نے مؤخر اس لیے کیا کہ ہم نماز کو جلد سے جلد شروع کریں اور اس کی دعاؤں کو یاد کرتے جائیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مسائل دیکھتے جائیں۔ نماز سے پہلے اذان کا دیا جانا ایک بہت اہم چیز ہے۔ حدیث کے مطابق جب بھی نماز پڑھنی ہو تو اس سے پہلے اذان دینا کا حکم دیا گیا ہے، اور جو مؤذن ہوتا ہے اس کا بے شمار اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان اذان کو نہیں سن سکتا۔ کسی پر کوئی نظر کا اثر لگے، کوئی جادو، کچھ بھی، تو اس کے پاس خاص طور پہ اذان دینی چاہیے۔
اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے شیطان اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم خود کو نماز کی طرف متوجہ رکھیں۔ اذان کا جواب دینے سے متعلق الحمدللہ ہم میں سے اکثریت جانتی ہے کہ کیسے دینا ہے۔ تمام الفاظ جو کہ مؤذن کہے وہی ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں۔ ان دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہوتا ہے۔ اور اذان کا جواب دینے اور اس کے بعد کی دعائیں پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ اپنے طور پہ اس کو یاد کر سکیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی۔ چونکہ اس کورس میں ہمارا فوکس نماز ہے تو اس لیے میں نے نماز کی دعاؤں سے ہی شروع کیا ہے، لیکن بہرحال اذان کے بعد کی دعاؤں کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، تو قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی ہو تو آپ کو لگا ہو کہ میں نے کچھ بیچ میں سے ورڈز مس کیے ہیں۔ حقیقت میں جو ورڈز ایڈ ہوئے ہیں اصل میں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، وہ خود سے بعد میں ایڈ کر لیے گئے ہیں۔ صرف جو سنت سے الفاظ ملتے ہیں وہ ہمیں اتنی ہی دعا ملتی ہے اور اسی کو پڑھنے کا اجر ہے۔ اور وسیلہ جو ہم مانگتے ہیں اس حدیث میں، اس دعا میں خاص طور پہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کہ جب مؤذن کی اذان سنو تو جو کچھ وہ کہے وہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اذان کے بعد درود بھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ وہ نہیں جو کہ ہم اکثر اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی کہ وسیلہ سے کیا مراد ہے۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اس اعتبار سے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرنا اور اس دعا کو اذان کے بعد کہنا شفاعت کا باعث ہے۔ اور اصل میں الفاظ کا تھوڑا بہت بھی الٹ پھیر ہم نہیں کر سکتے۔ ہم چاہے یہ سوچیں کہ اس میں کیا حرج ہے، ان الفاظ کا اچھا ہی مطلب ہے تو کیا ہوا، اس بارے میں ایک حدیث بہت اچھی طرح سے اس کانسیپٹ کو واضح کرتی ہے کہ برا بن عازب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کی ایک دعا بتائی، اور جب برا بن عازب نے وہ پڑھ کر سنائی تو بھی نبی جی کا کی جگہ بھی رسول ایک پڑھا، یعنی نبی کی جگہ رسول کہہ دیا، دونوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بھی نبی جی کا ہی کہو۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو الفاظ جس طرح سے ملے ہمیں ان کو ویسے ہی فالو کرنا چاہیے۔ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف دیکھنا اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ موڑنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اذان کے بعد جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کو
خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اذان کو انشاءاللہ سننا ہے اور اس کے بعد دعائیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت